تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود راحت اللہ شکین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کے آل پاک پر۔ عامر لیاقت حسین مرحوم کے حوالے سے آج ان کی برسی ہے، اور میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ تمام اعمال جو انہوں نے چھپا کے کیے ہیں اور نیکی والے ہیں، پروردگار ان کا بہترین دگنا بلکہ 70 گنا اجر عطا فرمائے۔ مجھے آج کے دن یہ بات کہہ لینے دیجیے کہ بہت سے لوگ جو اس کی زندگی میں اس کے کسی طور پہ کام نہ آ سکے، وہ اس کے مرنے کے بعد اس سے سارے کام لے رہے ہیں۔ رمضان الکریم میں نے دیکھا، اور اس کے بعد بھی تسلسل کے ساتھ اس کی میت کو، موت کو کیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو 3 غم ایسے بتانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ عامر لیاقت حسین مرحوم کا پہلا غم تو یہ تھا کہ جس نے رمضان نشریات کا آغاز کیا ہو، جو بانی ہو، ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس کو اسی رمضان نشریات میں ایک حصہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ اپنی لاسٹ ویڈیو میں یہ فرما رہے تھے کہ ان کو مہمان بھی نہیں بلایا جا رہا۔ یہ ایک اذیت ناک بات ہے۔ ایسے انسان کا معاشی اور معاشرتی قتل ٹی وی چینلز کر دیتے ہوتے ہیں، اور یہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دوسرا بڑا غم اس کا اس کی ذاتی زندگی کا تھا کہ جب اس کو ایک سہارے کی، ایک معاون کی، ایک ساتھی کی اور ایک ایسے ہمسفر کی ضرورت تھی جس کی اس نے شاید پہلی زندگی میں قدر نہ کی ہو، مگر دوسری زندگی میں اس کو صحیح طور پہ آزمایا گیا اور تکالیف میں مبتلا کیا گیا۔ کوئی بھی عورت جو اپنے شوہر کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، بجائے کہ اس پہ پردہ رکھے اور اس کے عیب کو چھپا کے رکھے یا اصلاح کرے، لوگوں کے سامنے اس کو برہنہ کر دے، میرے خیال ہے کہ وہ قابل تشویش ہے اور انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دوسرا دکھ تھا۔ اور ایک تیسرا دکھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اس کی زندگی کے بعد عیاں ہوا۔ اس کے جنازے پہ بہت سارے لوگ آئے۔ ان سارے لوگوں میں سے 3 لوگوں کے طبقات میں نے ڈیوائڈ کی۔ پہلے تو وہ لوگ تھے جو صرف تصویر کھنچوانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ شاید سیلیبریٹیز آئیں گے، اینکرز آئیں گے، ٹیلی ویژن کے لوگ آئیں گے، اور وہ جنازے پہ بھی یہی کوشش کر رہے تھے کہ تصویریں آ جائیں۔ اچھے لوگ بھی تھے، نعت خواں حضرات جو نعت خواں نہیں کر رہے تھے، محبت میں، الفت میں آئے تھے، محبت میں آئے تھے، احساس میں آئے تھے، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا، تعداد میں زیادہ ہیں۔ مگر آپ کو حیرانی ہوگی کہ تیسری وہ جماعت تھی جو وہاں کھڑے ہو کے بھی اس کے بارے میں عیب جوئی کر رہی تھی، بتا رہی تھی، اور یہ بڑے سگے لوگ تھے اس کے، اور یہ بتا رہے تھے کہ زندگی میں اس نے ایسے کیا، اس کی وصیت میں یہ تھا، اور مذاق اڑا رہے تھے، اور یہ اس کے جانے کے بعد کا معاملہ ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں زندگی بھر اس کا ناقد رہا ہوں، اس کی کچھ سکلز اور ایکسپرٹیز اور شاید اس کے پروفیشن کے حوالے سے میں اس سے اختلاف رکھتا رہا ہوں، مگر اس کی آخری رسومات میں شریک تھا، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ کس طرح سے بدل جاتے ہیں اور کس طرح سے جانے کے بعد بھی اپنے ہی بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں غیبتیں کر کے۔ آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں، چونکہ آج اس کی برسی، اور آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ اس کے جنازے میں شریک ہونے پر پابندی لگائی ہوئی تھی فقہی طور سے۔ بہت سارے مکاتب فکر کے علماء کرام تجدید عہد نکاح بلکہ تجدید اسلام کرنے کو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اس کے جنازے میں گئے تو آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، آپ کافر ہو جائیں گے۔ اور یہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ تھے، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہ جو 8-8 10-10 علماء مختلف مکاتب فکر کے مشارب کے عالم بٹھایا کرتا تھا، اس کے جنازے میں گنتی کے 3 عالم نہیں تھے جو اس کے پینل میں بیٹھتے تھے۔ 3 عالم جو مذہبی امور کا وزیر رہا ہو، کہ جس کی 500 انفلوئنشل مسلمانوں میں بڑی اچھی نمبرنگ ہو، 3 عالم نہیں تھے جس نے تمام علماء کو بٹھایا اور جوڑا ہو۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ طبقہ کہ جو سرپرست ہے کسی کی سرپرستی میں ہی نہیں ہے۔ میں عامر لیاقت مرحوم حسین کو آج یاد کر رہا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں، اور چاہتا ہوں کہ خدا ان کو ان اعمال کا اجر ضرور عطا فرمائے کہ جو انہوں نے چھپ کے کیے، اور جو شاید چند لوگوں کو پتہ ہے، جن میں ان کی ذاتی حیثیت میں یتیم مساکین کی کفالت کرنا، ان کے لیے شیلٹر پرووائڈ کرنا ہے۔ میں پروردگار سے دعا گو ہوں، اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج عامر مرحوم ایک عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو شہرت طلب کرتے ہیں اور شہرت کو زندگی بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جن لوگوں پہ وہ انحصار کرتے ہیں وہی ان کی کمر میں خنجر کھوپ دیتے ہیں۔ پروردگار مرحوم کو خاص جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔